الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أربعة: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر. وكما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ نے ہمارے اپنے لیے شریعت کامل و مکمل اتاری ہے، اور یہ کامل و مکمل شریعت ہمیں صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں نجات دلانے والی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کا جو وجود کیا ہے، یہ انسانیت کا وجود رب کا تعارف ہے، اس لیے کہ رب کی پہچان کے لیے ہی اللہ نے کائنات کو سجایا ہے کہ میری پہچان ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے کائنات کو سجایا کہ رب کی ربوبیت اور رب ہمارے اپنے سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے یہ کائنات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو کہا فرشتوں نے یہ آپس میں قوم بیزیاں کرے، ایسی قوم کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے اس وقت کہا تھا: قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور میرے فرشتوں جتنا تم جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں۔ تو یہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ او میرے فرشتوں، تمہارے پاس نفس نہیں ہے، تمہارے پاس خواہشات نہیں ہیں اور شیطان نہیں ہے، اس لیے تو یہ تمام چیزیں تم سے ہو رہی ہیں۔ ان کے پاس سب ہوگا، لیکن پھر بھی جب میرا بلاوا آ جائے گا تو یہ میری محبت میں دوڑتے ہوئے مانیں گے۔ تو ان کا عشق بڑا کرے، میری محبت بڑی بھی ہوگی، اس لیے ان کی تھوڑی سی عبادتیں تمہارے ہزاروں سجدوں سے اور قیام میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اس کی بندگی کے لیے کہ رب پہچان کر یہ انسان زندگی ویسی گزارے، لیکن یہ انسان پیچھے ہٹ رہا ہے، اس لیے شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ناشکرہ بن رہا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ کا شکر انسان اگر کرے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کا شکر نہ کرے تو نعمتوں کی ناقدری ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک تو خود اپنے احکامات اتارے اور ان احکامات پر انسان کو چلنے کے لیے کہا کہ انسان اس پر چلے تو کامیاب بنے، اور یہ شریعت کو بتلانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، جن پر شریعت اتاری اور وہ ہمارے درمیان میں رہ کر چلے گئے، اللہ کے نبی رہ کر ہمیں بتا کر گئے
کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، شریعت پر چلنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اور نافرمانی والے کام کرنے پر اللہ ناراض کتنے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی بتا کر گئے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی پیاری تعلیمات انسان نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج انسان بڑا پریشان ہے۔ رب نے اس کو سب دیا، آنکھ، کان، دل، دماغ، گوگڑی، پھیپھڑے، لیور سب دیے اور طاقتیں دیے، ان سب کے باوجود انسان بڑا پریشان ہے، کیونکہ جو رب نے اس کو کہا کہ میرے بتائی ہوئی چیزوں پر چل، اللہ کے نبی فرما کر گئے اور ہمارے درمیان میں رہ کر گئے، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ انسان ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے لیے انسان پریشان ہو کر اپنے آپ کو جو ہے زندگی جی رہا ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے میں پریشان ہے، لین دین میں پریشان ہے، کاروبار میں پریشان ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہوا ہے۔ میرے نبی کی پیاری زندگی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیاری زندگی کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی یہ تمام چیزیں کیونکہ آپ سے ہی شریعت چلی ہے۔ میرے نبی نے فرما کر گئے 40 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے الکذب یحلی، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اور ایک حدیث ہے الصدق ینجی، سچائی نجات دلاتی ہے۔ یہ دو چیزیں میرے نبی کا بیان ہے۔ میرے نبی کی ایک ایک چیز پر عمل یہ انسان کرے گا کامیاب ہو جائے گا، سچ نجات دے گا اور جھوٹ یہ انسان کو ہلاک کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، قیامت تک کے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ جو ہے جھوٹ کے ساتھ چلے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، اور جو ہے سچائی کے ساتھ چلے گا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، یا پھر ہماری اپنی طبیعتوں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی کہ نہیں جھوٹ تو انسان کو بولے بغیر انسان مالدار بن ہی نہیں سکتا ہے، یہ چیزیں انسان کو مرنے تک بھی جو ہے ناکام کر سکتی ہے، اور یہاں سے لے کر پھر مرنے کے بعد کا جو مسئلہ ہمیشہ کا ہے وہاں پر بھی انسان کو ناکام کر سکتی ہے۔ اس کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے نزدیک سچ کی تعلیم اور جھوٹ کی تعلیم میرے نبی کے ارشاد سے چلے گی، میرے نبی کی باتوں سے چلے گی۔ آج یہ انسان سچ کو چھوڑا ہوا ہے، یہ انسان نے جھوٹ کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ انسان مدد چاہتا ہے۔ یقین جانو جس انسان نے سچ کی تعلیم کو نبی کی تعلیم کے ساتھ جب انسان نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا سچ یہ اثر کرے گا، سچ یہ صحیح ہے اور سچ ہی سے انسان کامیاب بن سکتا ہے، چاہے مجھے کیسا ہی موڑ آ جائے اور کیسا ہی مجھے راستہ دکھے، کیسا ہی آزمائش والا جو ہے راستہ کیوں نہ ہو، تجارت کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن سچ ہی کے ساتھ میں کروں گا۔ یقین جانو اس میں اللہ کی مدد، نبی کی جو ہے نبی کی جو دعائیں اور یہ تمام چیزوں کی برکتیں انسان خود دیکھ لے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ اے انسان دعا کر لیا کر، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ یہ جو دعا سکھائی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ اس کے لیے آج میں اور آپ تجارتوں کے سلسلے میں دیکھیے، آج ہمارے اپنے معاملات ایسے ہیں، اور سب سے بڑا انسان کے اندر کا رعب ختم ہوگا جھوٹ سے۔ یقین جانو جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے اس کا چہرہ اس کے چہرے کے اوپر کی رمق چاشنی اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ جھوٹ کا اثر اتنا خطرناک ہے، اس کے کاروبار سے لے کر اس کی اولاد تربیت والی نہیں ہوتی ہے، ان کے گھرانے کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے، ان کے اندر جو نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، جو جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اگر ہلاک ہو جائے وہ انسان جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو وہ راستے پر ڈال کر کہ جھوٹ بول کر یہ سمجھ رہا ہے میرے اپنے بچے پروان چڑھ جائے، میرا بنگلہ خراب ہو جائے، میرے گھر کے اندر میرے فلاں جو ہے چیزیں بڑھ جائے، یقین جانو ساز و جو ہے سامان کا اضافہ یہ کوئی برکت نہیں ہے۔ ہاں ساز و سامان کا اضافہ برکت نہیں ہے، پیسوں کا ملنا برکت نہیں ہے،
چور اور ڈاکو بھی کما رہے ہیں، لوگ بھی کما رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو اتنا دیا، اگر تمہارے ایمان کا خدشہ نہ ہوتا، ان کے جو ہے بنگلے جو ہے چاندی کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں چاندی جو ہے سونے کی ہوتی، لیکن تم اپنا ایمان بیچ دیتے، اس لیے میں نے ان کو اتنا نہیں دیا۔ آج ہمارے اور آپ کے جو مسئلے بنے، ہم جھوٹا روکتے ہیں، سچ پر آج اللہ کے نبی کی ارشادات کو سنا رہے ہیں۔ آج نبی کی تعلیم، جھوٹ اور سچ کی تعلیم انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ انسان نماز پڑھتا ہے، یہ انسان کچھ چیزیں صحیح کرتا ہے، یہ سمجھ میں اس کے آنے کے لیے میں اللہ سے جڑا ہوا ہوں، میں مسجد میں آ رہا ہوں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے ہم شروع سے 5 وقت کی نماز ہے، آج بھی جو ہے کوئی نمازی، وہ نمازی جو ہے نماز نہیں چلے گی جو نماز بے حیائی سے روکے، اس کو منکرات سے روکے، اس کو جھوٹ سے روکے، اس کو گندگیوں سے روکے، وہ نماز کامل نماز ہے۔ آج نماز پڑھ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو کام اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کو رسمیت پر حامل ہے۔ اس لیے کالے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پر نماز مار دی جائے گی۔ اس کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ یہ عام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنے والا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صحابہ کو یہ تھی۔ آپ بیٹھے، آپ نے فرمایا منافق کی علامتیں 4۔ منافق اس کو کہتے ہیں زبان پر جھوٹ، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، اس کو منافق کہتے ہیں۔ بولنا بہت آتا ہے، بولتا بہت ہے، لیکن معاملات آئیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کتنا منافق بنا اس کے اندر ہے، اس کا نام منافق۔ میرے نبی نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں، آیت المنافق 4، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ میرے نبی کی نکلے الفاظ ہے جھوٹی بات کرنے والا منافق ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بہو اپنے جو ہے ساس کو، ساس بہو کو، بیٹی ماں کو، ماں بیٹی کو، بھائی بھائی کو، رشتہ دار رشتہ دار کو۔ خوف نہیں رہا اللہ کا، اللہ کے جو ہے بتائی چیزوں پر ہاں بھائی چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ مذاق میں جھوٹ نہیں ہے، مذاق میں جھوٹ مت بولو، اور یہ جھوٹ بول بول کر تمام چیزیں کر رہا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کا ایجنٹ تو موبائل ہے۔ آج یہ موبائلوں کی وجہ سے کتنی گندگی، پہلے تو سامنا آمنا ہوا کرتا تو وہ جو ہے جھوٹ بولتا، آج تو موبائلوں پر کہاں ہے تو یہاں ہے، ابھی تو شیواجی چوک میں کام ہے جو ہے پول کے پاس ہے، ابھی چولہے کھاٹے پہ تو پاٹودے میں ہے، ابھی بھیڑ میں ہے تو پاٹودے میں ہے۔ ایسی بات کرنے والا، موبائل پر 2 منٹ میں جھوٹ بولنے والا، یہ انسان کہاں سے کامیاب ہوگا؟ کہاں اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا؟ کہاں اس کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا؟ کہاں تسبیح کرنے میں مزہ آئے گا؟ کہاں دل لگے گا؟ کہاں خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ اس کے زبان سے نکلے گا؟ جس کے زبان پر جھوٹ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی کو ایک جگہ پر جو ہے کھڑا کر دیا گیا، فلاں تو کہا کہ میں جو ہے کہا ابھی آؤں گا، اور ایک دن ایک رات ہو گئی وہاں پر وہی کھڑے رہے، کہا تو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج مسلمان کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو جھوٹا، وہ فلاں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ انسان کا صحابہ کے زمانے میں میرے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے اگر کسی کی دکان پر جانا ہو، سچ کی تعلیم اگر سیکھنا ہو، اس دکان پر جاؤ، آپ کو سچ کی تعلیم وہاں ملے گی، وہاں پر صحیح جو ہے مارکیٹ میں مال ملے گا۔ آج یہ چیزیں ہماری اور آپ کی زندگیوں سے ختم ہونے کے بعد آج یہ عنوان اس لیے ہے، میں دعا کر رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، میں ایسے حالات پر رو رہا ہوں جو حالات ہمارے سروں پر ہیں۔ یہ حالات آئیں گے جب جھوٹ عام ہوگا، مارکیٹوں میں جو ہے ہاں جو ہے میل ملاپ کے بجائے
لین دین میں کمی زیادتی کے جو ہے اس سے بارہا سننا ہمارے اپنے زبانوں پر جو ہے ہر وقت تیار رہیں گے، اور لوگ ہنسیں گے، میں نے اس کو پھنسایا، میں نے اس کو پھنسایا، میں نے ایسا کیا، میں نے یہ کر کے یہ کیا۔ یاد رکھو جس نے یہ کیا، میرے نبی کی حدیث، ہاں الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اگر کہیں 20 سال کے بعد تک کوئی حالات نہیں ہے، میں نے بنگلہ لگایا، بنگلہ بنایا، میں نے بچوں کی شادی کی، میں نے سب کچھ کیا، جھوٹ بول کر کمایا ہوا ہے، 20 سال کے بعد بھی اگر کوئی حالات آئے، 20 سال پہلے جو جھوٹ بولا تھا اس کی وجہ سے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ جھوٹ بولے۔ آیت المنافق اربع، منافق کی 4 علامتیں: اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹی بات کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے۔ امانت کسی کی رکھیں، آج امانت کی خیانت ایک عادت بنی۔ پیسے ہو، علماء نے لکھا پیسے ہو تو اس سے پوچھ کر بدل سکتے ہیں۔ 10 روپے کی نوٹ، 100 روپے کی نوٹ، یہ آپ کو دوسری ملے گی، یہ چل جائے گا۔ آپ کے 10,000 روپے میرے پاس ہیں، ہوگا ایسا کہ یہ جو ہے دوسرے پیسے ملیں گے، آپ کو چلے گا، یہ بول کر لیں۔ آج تو پیسوں کی کیا بات ہے، ہم تو دوسری چیزیں بھی ایک دوسرے کی امانت میں خیانت کر ڈالتے ہیں۔ کوئی کسی کا جو ہے امانت کی خیانت کو اسلام نہیں سمجھ رہا ہے، یہ ایمان نہیں سمجھ رہا ہے، یہ چلتا پھرتا ایمان سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ انسان بڑا پریشان ہے۔ نبی کی ایک ایک چیز پر عمل ہو، ورنہ یاد رکھو یہ جھوٹ عام ہوگا قرب قیامت میں۔ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھیں گے، اور جتنا جھوٹ بولنے والا وہ سب سے بڑا جو ہے بہادر ہوگا، سب سے بڑا مسلمان ہوگا، سب سے بڑا لوگ اچھا سمجھیں گے۔ لیکن اللہ کے پاس اسی کا درجہ ہے، اسی کی دعا قبول ہو جو سچ بولتا ہے۔ الصدق ینجی، سچ جو ہے یہ ہمیشہ نجات دے گا، سچ انسان کو کامیاب کرے گا۔ اس لیے امانت رکھیں تو امانت میں خیانت نہ کریں۔ کتنی ہی امانت کیوں نہ ہو، کوئی چیز ایسی جو ہے کسی نے دی ہے اس کو کھول کر بھی دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھنے کے لیے دیا، کیا ہوتا ہے اس کو لے بھی رہا ہے، کھول بھی رہا ہے۔ کسی کی چپل ہے اس کو پہن بھی رہا ہے، کسی کے کپڑے ہیں تو کھول کے دیکھ بھی رہا ہے، کسی کا زیور ہے گھر کے اندر لایا ہوا ہے کھول کے بھی۔ کیا ہوتا ہے میرا دوست، یاد رکھو یہ امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے۔ آج منافق پناہ ہمارے اپنے اندر ہے، اور پھر اللہ کے سامنے یاد رکھو طاقت سب سے بڑی اللہ کی ہے، اللہ کی طاقت ہے، لیکن شریعت جو آئی ہے وہ شریعت پر عمل ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا۔ شریعت پر عمل انسان نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا اندر کا کھسکسا ہے، ہم اندر سے جو ہے کیا ہو گئے ہیں، ایک دم اندر سے ختم ہو چکے ہیں، اندر سے ہمارا ایمان کھسکسا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے صرف ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھنے پر دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، میرے نبی کے ارشاد کے مطابق امانت کرنے والا، خیانت کرنے والا منافق اس کو کہتے ہیں زبان پر کچھ دل میں کچھ، اور آگے کیا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرنے والا یہ منافق وعدہ خلافی کر رہا ہے، میں 2 دن میں دے دوں گا، وعدہ خلافی کر رہا ہے، 1 مہینے میں دے دوں گا، 4 مہینے میں دے دوں گا، اور دل کے اندر لے کر لیتے وقت کہہ رہا ہے 4 مہینے نہیں، اس کو تو سال لگاؤں گا، اس کو تو 2 سال لگاؤں گا۔ اگر کوئی یہ نیت سے دے رہا ہے اور زبان پر بول رہا ہے 2 مہینے میں دوں گا، اندر بولتا ہے 1 سال لگاؤں گا، کہا کہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن آگے حدیث میں ہے، فتح الباری میں لکھا ہے، لیتے وقت میں نیت کی، بڑا امانت دار ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، نیت دیتے وقت میں نیت کی 1 مہینے میں دوں گا، لیکن حالات اندر سے یہ جو ہے یہ تھے 28 دن میں دے دوں گا، لیکن حالات ایسے بنے کہ 1 سال ہو گیا نہیں دے رہا ہے، اور اس کو منافق نہیں کہتے ہیں، لیکن لیتے وقت میں دل کی نیت ایسی ہے 1 سال لگا دوں گا، 2 سال لگا دوں گا، منافق ہے۔ میرے نبی کے ارشاد کی وجہ سے یاد رکھو، یہ میرا بولنا، آپ کا سننا، یہ مسجد مرکز کے حد تک نہیں ہے، میں بول رہا ہوں میری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، آپ کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، میں مرنے والا ہوں، آپ مرنے والے ہیں، میرے لیے کفن ہے، آپ کے لیے کفن ہے، میرے لیے جو ہے قبر ہے، آپ کے لیے قبر ہے، میرے لیے جنت، آپ کے لیے جنت، لیکن وہ بات انسان سچ کرے جس کے اندر حیا ہوگی، جس کی دعائیں قبول ہوگی، ورنہ یاد رکھو وقت تو آنے والا ہے، ٹلنے والا ہے، ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں،
ہاں منافق کی علامتیں 4 ہیں، 3 میں نے گنائی۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ چوتھی علامت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فسق فجور کرے، گالی گلوچ دے۔ جو گالی گلوچ دے گا وہ منافق۔ آج گالی گلوچ عام ہو گیا، ایک دوسرے سے محبتیں ختم ہو گئی، بات بات میں گالی دے رہا ہے، موبائل پر گالی، زبان پر گالی، باہر نکلے گالی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کا معاملہ، ایک دوسرے کی تھوڑی بات نہیں ہوئی تو گالی، منہ بھر کر گالی دے رہا ہے۔ اور یاد رکھو کسی کی ماں پر گالی دے گا، اس کی ماں اس کی ماں کو نہیں لگے گی، یہ ہماری جو ہے ہماری ماں کو لگے گی۔ ہاں کسی کی ماں پر گالی مت دو، کسی کی بہن پر گالی مت دو، کسی کے جو ہے بھائی پر گالی مت دو۔ جو گالی جس جو ہے نیت سے دے گا اس کو نہیں لگے گی، یہ اس کو گالی لگے گی۔ آج گالی دینا عام ہو گیا، وہ اس کو گالی دے رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں بہت بہادر ہوں۔ منافق کی علامتیں ہیں، جو کثرت سے گالی دیتا ہے وہ منافق ہے۔ جس کے زبان پر اللہ رسول نہیں ہے، جس کے زبان پر گالی گلوچ ہے، جس کے زبان پر یہ تمام چیزیں آ رہی ہے، اس کے لیے عنوان میں نے آج سچ کا اور جھوٹ کا اس لیے لیا۔ آج امت نے سچ جھوٹ کو شریعت میں نہیں سمجھا، سچ جھوٹ شریعت کا حصہ نہیں سمجھا۔ اس کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں اڑم دھڑم ہو رہی ہے، اڑم دھڑم ہو رہا ہے نا، چڑھ رہا ہے نا، کر رہے ہیں نا، بول رہے ہیں نا، تم کو کیا کرنے کا، کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ اس لیے بیٹا باپ کا ادب نہیں کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی باپ کہتا ہے بیٹے جھوٹ، ابا سچ بولو، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح، تمہارا میرا ہو گیا۔ اگر تم زیادہ بول رہے ہوں گے پوری دنیا کو دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے لوگ کما رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے نبی کے ارشاد کے علاوہ جو کرے گا وہ ناکام نامراد۔ اس کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھیں گے لرزہ آئے گا، نیچے ہو جائیں گے، دعا اندر سے دعا نہیں نکلے گی۔ ہاں مصنوعی دعا تو سب نکالتے ہیں۔ آج وہ لوگوں کو دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا لیکن قرآن لے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ بھاشن دینا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، دل کے اندر کی نیت یہ ہو سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر ہیں، عبد الرحمن بن عوف، لیکن اتنی بڑی تجارت، لیکن کہا میرے تجارت کے 4 اصول ہیں، میرے تجارت کے 4 اصول کبھی ادار نہیں لیا۔ عبد الرحمن بن عوف پورے ہندوستان کے مسلمان ان کے ایک جیب میں آئیں گے، مسلمان نہیں پورے ہندوستان کے لوگ مالداری میں ان کے ایک جیب میں آئیں گے، اتنے بڑے مالدار پرالی سے ایسے سونے کو توڑ توڑ کر لیا کرتے تھے، اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا مالدار عبد الرحمن بن عوف، لیکن کہا میرے تجارت کے 4 اصول تھے، کبھی ادار نہیں لیا، کبھی ادار نہیں بیچا، اپنے مال کا عیب کبھی نہیں چھپایا اور اپنے پاس کبھی اسٹاک نہیں کیا۔ یہ 4 چیزیں اصول میں ہیں عبد الرحمن بن عوف کے۔ کہا کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا مالدار بنا دیا۔ آج میری تجارت کے سب مسئلے، تجارت ہے تو کھائے گا، پیسے ہے تو کھائے گا تو خون بنے گا، خون بنے گا تو چڑے گا، خون جو ہے دانت کسے گا، اس کے ساتھ جھوٹ بول کے کمانے کے اندر وہ بیوی اپنے احترام میں نہیں، تہجد گزار نہیں بن رہی ہے، نمازیں نہیں، پردہ نہیں، اوپر اوڑھنا نہیں، کھانا کیسے بن رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھو جس کے اندر جھوٹ کی تعلیم ہوگی اس کے گھر میں کبھی اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹ بول بول کے لا رہا ہے، پیسے میں اچھے لگ رہے ہیں، یاد رکھ دو وقت کی فرعون نہ بنو، وقت کے حمان نہ بنو، وقت کے شداد نہ بنو، ابو جہل عتبہ شیبہ ربیعہ نہ بنو، وقت کے بہادر نہ بنو۔ روڈ پر چلنے والے پھرنے والے، اللہ تو چور ڈاکو کو کھلاتا ہے، اللہ تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اس میں پھرتے ہیں، حرام مال ہوتا ہے۔ جس کے پاس حلال ہوگا، حلال دکھے گا، کوٹھی میں ہوگا، کھانے سے پہلے نیند آئے گی۔ جس کی نیند برابر نہ ہو، جس کے رویے صحیح نہ ہو، جس کی بات چیت صحیح نہ ہو، مرنے تک لوگ اس کا تذکرہ اچھا نہ کریں، مرنے کے بعد کون کرے گا، لوگ اس کے پاس نہ جائیں۔ جھوٹ کی تعلیم، میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جس کے پاس جھوٹ ہوگا اس کے پاس اطمینان نہیں ہوگا، اس کے پاس دعائیں نہیں ہوگی، اس کے پاس اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہوگی، اس کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کا رویہ صحیح نہیں ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں دعائیں قبول ہو، اللہ ہماری طرف دیکھیں، اس لیے سچ تو بولو۔ موبائل جھوٹ کا ایجنٹ، موبائل جھوٹ کا ایجنٹ، ہر 1 منٹ کو جھوٹ، سب سے بڑا زنا موبائل میں، اس لیے سب سے بڑا اللہ کی مار
اس قوموں پر آئی جس میں بے حیائی ہو. موبائل کی وجہ سے بے حیائی عام ہے، بے حیائی عام ہے، گندا ناچ عام ہے. بند کمرہ اس میں کیا کر رہا ہے اللہ ہی کو علم ہے. جس قوم کے پاس بے حیائی ہوگی اللہ کا عذاب زلزلوں کی شکل سے آئے گا، اللہ کا عذاب ذہنی ٹینشن کی وجہ سے آئے گا، اللہ کا عذاب گھر بے گھر ہو جائیں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ کو نماز روزے کی کمی پر اتنا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ وہ بے حیا قوم پر عذاب ڈال دیتے ہیں. اس لیے آج بے حیا نہ بنو، اپنے موبائلوں کو گندا استعمال نہ کرو. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ یہاں ایک دوسرے کے فرشتے ہمارے سیدھے اور بائیں جو ہے موڈے پر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہمارے ساتھ امی ابا ہو، ہم ڈرتے ہیں اے بندے تیرے ساتھ ایک ادھر فرشتہ کون سا وقت آئے گا، کیسے ہوگا. تجھے جو ہے آج ہماری چیخ پکار میں طاقت آئے گی سچ سے. یاد رکھو سچ کی تعلیم نبی کی تعلیم ہے. میرے نبی نے صحابہ کو اسی پر کھڑا کیا، اس لیے بدر کامیاب، احد کامیاب. یہ جو ہے بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے جو ہیں غزوات جہاں پر ہوئے اور مدینہ مکہ کی تاریخ بنی اور سیرت بنی، یہ سب کے سب کم لوگ تھے. اندر سے ایمان تھی، اندر سے طاقت تھی سچ کی، اور یہ اندر کی طاقت تھی حیا کی، اندر کی طاقت تھی عقل حلال کی، اندر کی طاقت تھی قرآن کی، اندر کی طاقت تھی نماز کی، اندر کی طاقت تھی دعاؤں کی، اندر کی طاقت تھی اللہ اللہ کرنے کی، اندر کی طاقت تھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کی. آج سب ختم ہو گیا. میری چیخ پکار باقی رہی. چیخ پکار صرف چیخنا ہے. اس لیے یاد رکھو اس چیخ پکار میں طاقت آنے کے لیے سب نیت کرو. انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے. سچ کی تعلیم میرے نبی کی تعلیم مولانا کی نہیں ہے. مولانا جھوٹ ہو سکتے ہیں، میرا نبی نے کہا سچ کامیاب ہوگا، جھوٹ ناکام ہوگا. بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، بیٹا چھوٹا بیٹا ہے ہنستے ہنستے بولا ابا میں یہاں تو آپ صحیح سے بول رہا ہے. جھوٹ عام ہو گیا. بیٹی ماں کو جھوٹ بول رہی ہے. یہ جھوٹ کی تعلیم سے اللہ کی قسم انسان پر حالات ہے، اور وہ حالات کا انسان خود جائزہ لے رہا ہے. اور پھر بھی یہ تمام چیزوں پر پہلے 200 300 کی جو برکتیں آج ہزاروں کی برکتیں نہیں مل رہی. ہزاروں کی جیب میں ہے، برکت کچھ نہیں. پہلے 100 روپے کما کر آیا کرتا تھا، خوش خرم تھا. آج لاکھوں روپے جیب میں، لیکن کہتا ہے اور قرضہ ہے، اور ایسا ہے، اور دواخانے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے بھائی. ہم سب کو یہ سب کے سب حالات ختم ہوں گے. پوری طاقتوں سے بڑھ کر اللہ کی طاقت ہے، اور میرے اور آپ کے ساتھ ہیں. لیکن نبی نے جو کہا اگر میں اور آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ میرے نبی نے کہا بزدل قوم ہے وہ جو ایمان اور اعمال کے ساتھ نہیں. بزدل قوم ہے. آج ہمارے ایمان کی طاقت نہ ہونے سے بزدل ہے. موبائلوں کی وجہ سے ہم جوشل ہیں، لیکن اندر سے بزدل ہو چکی. جس کا ایمان اندر سے ہوگا وہ حیا والا ہوگا، پاک دامن ہوگا، نیک ہوگا، صفات والا ہوگا. فجر میں گدڑی چھوڑ دے گا. 11 بجے اٹھنے والے لوگ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ 12 بجے زوال کے وقت اٹھنے والے لوگ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب نے جو کہا وہ کامیاب ہے، جو نہیں کہا آج میں اور آپ اس کو کر رہے ہیں. یقین جانو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب اس کے لیے بدنام ہیں، اور ہمارے اپنے اندر کی ایمانی کیفیت ختم ہونے سے اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.